السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بقرعید کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ آج دوسری تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ لوگوں کے سوالات برابر آ رہے ہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ہمارے سامنے یہ چند چیزیں رہیں جس سے ہماری قربانی اور ہمارے ایام قربانی وصول ہو جائیں۔ ان میں قربانی کی عمر کی جانور کیا ہونا چاہیے، قربانی کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے، قربانی کس وقت کرنی چاہیے، قربانی کون کر سکتا ہے، قربانی کس جانور کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمریں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر بھینس اور کٹرا ہے تو اس کی عمر مکمل 2 سال ہونی چاہیے۔ بکری یا بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ اگر صحت مند اور فربا ہو تو 6 مہینے کا بھی کافی ہے، اور اونٹ 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو قربانی کا گوشت وہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے لیے 3 حصے ہوں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ قربانی کس جانور کی جا سکتی ہے؟ ایسا جانور ہونا چاہیے جو عیب دار نہ ہو۔ اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو ایسا جانور جس کا تھوڑا بہت کان کٹا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو وہ جانور جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرے وہ جانور، اور تیسرے اندھے جانور کی قربانی، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو یا اکثر چلی گئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ پوپلے جانور کی قربانی، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں کہ اسے چارہ کھانے میں دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہو جس کی زبان کٹی ہوئی ہو، جو چرنے پر قادر نہ ہو، کہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، جس کی پیدائشی دم ہی نہ ہو یا اکثر حصہ اس کا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے جانور، جس جانور کی پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ لنگڑے جانور کی قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک پیر سے لنگڑا ہے اور اتنا ہے کہ وہ اس کا چوتھا پیر زمین کے اوپر رکھا نہیں جاتا ہے، 3 پیروں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سہارا لے کے
اس چوتھے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔